یہ حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، توجہ سے سن لیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، اور اس کی ترتیب یہی ہے، زندگی کی روٹین یہی چل رہی ہے، تو فرمایا کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ کیوں کہ اللہ کا قانون رحمت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس جملے پہ ذرا غور فرما لینا، من جاء بالحسنہ، جو شخص آ گیا ایک نیکی کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا، نیکی لے کر آ گیا، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ نیکی کر کے سنبھال کے رکھی، ضائع نہیں کی، اور اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ نیکی کر لینا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ تم نے نیکی کر کے ضائع کرتے رہے تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایک نیکی پہ 10 گنا اجر ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھے تو ایک مہینے کا جو ثواب ہے وہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا۔ اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے ایک مہینے کے، کتنے مہینوں کو ثواب ملا؟ اس قانون رحمت کے تحت کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آیا 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے اجر کے جو ہے اجر مل گیا، 10 مہینوں کے روزوں کا 10 مہینوں کا اجر تو آپ کا مل گیا۔ اب سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہیں۔ شوال کے 6 روزے فرمایا تم نے رکھ لیے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور فرما لیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اشارہ یہ تھا کہ پہلے رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد پھر شوال کے روزوں کی باری اور نمبر ہے، اور یہ نفلی روزے ہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن رمضان کے روزے چونکہ فرض تھے اس لیے پہلے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے پیچھے 6 روزے اس کے بعد شوال کے رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے رمضان کے روزے رہتے ہوں، کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کی قضا پہلے کر لینی چاہیے۔ ثم اتبعہ کے لفظ جو ہے اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ سفر میں تھا بیچارہ، بیمار ہو گیا، کوئی عذر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ اب شوال کے 6 روزے رکھے تو جناب علی یہ 2 مہینوں کا ثواب مل گیا اس قانون کے تحت، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، 6 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو یہ 2 مہینوں کے روزے یہ ہو گیا، اور 10 مہینوں کے روزے ماہ رمضان کے بدلے میں وہ اجر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ 2 مہینوں کا اجر آپ کو یہ مل گیا ہے۔ آپ کی زندگی کی روٹین یہی چلی آ رہی تھی، اللہ استقامت دے آپ کو۔ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو فرمایا کان کصیام الدہر، یہ بندہ ایسا ہے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پورے مہینے میں رکھنے ہیں، لازم نہیں ہے شروع سے، جیسے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ عید تو 2 دن ہی شروع کر کے نوتے پھر ٹھیک ہے، نہیں، یہ مفت کے مفتی فتوے جھاڑتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عید کے دنوں میں تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے پینے اور اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان بن کے چلے گئے، اگلوں نے آپ کے سامنے انتظامات کر کے لوازمات رکھے ہیں، اور جی میرا تو روزہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ شوال کے دوسرے ہفتے میں رکھ لو، آخری ہفتے میں رکھ لو، 6 روزے لگاتار رکھ لو، وقفہ کر کے رکھ لو، کوئی بات نہیں، 6 روزے پورے کر لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کر لینا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرنی۔ ایک
آپ بعد میں مجھے مل لینا. اچھا ایک حدیث سن لیں, میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے. ملک کینی صاحب بیٹھ سے میں بعد میں آپ کو ٹائم دوں. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سن لیں, میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ نادار, مفلس, غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم تو نادار, مفلس, غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کے مال و دولت, پیسے ٹکے نہ ہو, درہم دینار نہ ہو. حقیقی نادار, مفلس, غریب کون ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا سنو, حقیقی نادار کون ہے؟ جس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے, نمازیں بہت پڑھی ہیں, روزے رکھیں, صدقات و خیرات کیے, حج کیے, عمرے کیے, اعمال صالحہ بہت سارے کیے, اور نیک اعمال کا ایک انبار لے کر, ایک ڈھیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کسی کو ستایا, کسی کو گالی دی, کسی کی توہین کی, کسی کی غیبت کی, توجہ ہے آپ کی, کسی کی غیبت کی, کسی کو گالی دی, کسی کو ستایا اور کسی کا حق دبا دیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا رہا ہے. اب یہ تو دنیا کی چیزیں یہاں ختم ہو گئی, یہ دنیا کی کرنسی یہاں چلے گی, وہاں نہیں چلے گی. وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. اب وہاں پر اب اس کی یہ تبدیلی کس چیز میں ہوگی؟ وہاں کی کرنسی میں ہو جائے گی. اب حکم ہوگا کہ اس کے پاس دنیا کا پیسہ, ٹکا, ساز سامان, دکان سامان, مکان کچھ نہیں ہے. اب اسے کرو کہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کرو, لوگوں میں اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی. کوئی نماز لے کے جا رہا ہے, کوئی زکوٰۃ لے کے جا رہا ہے, کوئی حج لے کے جا رہا ہے, سارے اعمال لے کے جا رہے ہیں, ساری نیکیاں ختم. کچھ لوگ پھر کھڑے ہیں, اللہ ہمارا حق تو ابھی رہتا ہے. ان میں بہنیں بھی ہوں گی, بیٹیاں بھی ہوں گی. اچھا, بہنیں کہیں گی کہ اللہ بھائیوں نے وراثت میں ہمیں شرعی حق نہیں دیا تھا, اور بہنیں کہیں گی کہ ہمیں حصہ نہیں دیا تھا, وہ بھی کھڑی ہوں گی. فرمایا کہ نیکیاں تو اس کے پاس ختم ہو گئی. اب ایسے کرو, ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دو. ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو. فرمایا حقیقی نادار, مفلس, غریب یہ شخص ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نیکی کی ہیں, اللہ سنبھالنے کی توفیق دے, اللہ حفاظت کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.